الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی جو امتیازی شان ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اسی مناسبت سے پارے 5 کی روشنی میں ہم آپ کو 6 باتیں بتلانے والے ہیں۔ پہلی بات، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ دوسری بات، نافرمان بیویوں کے اصلاح کے 3 طریقے۔ نمبر 3، دنیا کو دین پر ترجیح مت دو۔ نمبر 4، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ نمبر 5، دین کی خاطر ہجرت کرو۔ نمبر 6، منافقین کی 4 بری صفات۔ آج مختصر سی اس کلپ کے اندر ان 6 باتوں پر ہم آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے لوگو، اے مومنو، ایک دوسروں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے، اس مال سے اس کا منفعت جڑا ہوا ہے تو مال اس کے لیے جائز ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، تم ایک دوسروں کی جان مت لو۔ اس آیت میں بات معلوم ہوئی، جس طریقے سے ایک دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا اللہ کی نظر میں ناجائز ہے، اسی طرح اللہ کے یہاں ایک دوسروں کا قتل کرنا بھی اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے، کسی کو بھی ناحق قتل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ سورہ نساء کی 72ویں آیت، اللہ فرما رہے ہیں، کبھی بھی تم دنیا کو دین پر ترجیح مت دو۔ ہوتا یہ ہے، اگر کوئی نقصان والا عمل ہے تو ہم اس میں شرکت نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی شریک ہوتا ہے اس کام میں اور وہ قربانی دیتا ہے، اگر تکلیف اس قربانی کی وجہ سے اس پر آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اور اگر اس مصیبت پر اس سے کوئی انعام مل جاتا ہے، اگر جنگ چل رہی ہے مال غنیمت مل جاتا ہے، کچھ کام بڑا ہے ملک کی سطح پر کر رہا ہے تو کچھ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت افزا ہو جاتی ہے، تو ہم اس پر خوش نہیں ہوتے بلکہ افسوس کرتے ہیں۔ افسوس اس بات کا کہ یہ مقام، یہ عہدہ ہمیں کیوں نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، تم دنیا کو دین پر ترجیح مت دو۔ دین اعلیٰ ہے اور دنیا ختم ہونے والی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الرجال قوامون علی النساء۔ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نگہبان بنایا ہے، نگران بنایا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کسی نہ کسی وجہ سے وہ ایک دوسروں پر سبقت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ وبما انفقوا من اموالہم، مرد کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ خواتین پر، اپنے گھر کے افراد پر، اہل خانہ پر مال کے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 قسم کی خواتین کا ذکر ہے، ایک نیک، ان کی تعریف فرمائی، اور دوسرا وہ طبقہ جو نافرمان ہیں، ان کی اصلاح کا طریقہ بتلایا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ خواتین جو نیک ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، وہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی ان کی حفاظت، عفت، عافیت کا ذریعہ بنتی ہیں، جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی۔ اور وہ خواتین جو نافرمان ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تمہیں اس بات کا خدشہ لگا رہتا ہے کہ یہ خیانت کریں گی، یہ اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، یا اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ یہ کہیں خیانت نہ کر دے یا میرے حق میں مضر ہو، تو اللہ نے فرمایا فعظوہن، پہلا کام یہ ہے ان خواتین کو پیار سے، محبت سے، اچھے اسلوب سے نصیحت کرو، سمجھاؤ، دین
دعوت، اللہ اس کے رسول کا فرمان سمجھانے کی کوشش کرو، ادب کے ساتھ، بہتر انداز میں، حسن اخلاق کے ساتھ۔ اب یہ کرنے کے بعد بھی اگر ان کے اندر کوئی ترقی نہ ہو تو دوسرا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ تم ان کے بستروں کو الگ کر دو، بستر الگ کر کیا جائے، روم تبدیل نہ کیا جائے۔ اگر اس طریقے سے بات نہ بنے تو اللہ نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو مارو۔ اس بارے میں مفسرین علماء فرماتے ہیں، پر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اس طریقے سے مارنا چاہیے جس سے ان کے چہرے پر، ان کے بدن پر ذرہ نشان نہ آئے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کچھ تبدیلی نہ آئی ہو، اگر تبدیلی آ جاتی ہو تو چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کرو اور حسن اخلاق کے ساتھ رہنے کی کوشش کی جائے۔ سورہ نساء کی 78ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آدمی دنیا کی کسی بھی جگہ پر رہے، اگرچہ وہ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہتا ہو، وہاں بھی اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا دنیا میں رہ کر آخر ہماری سانس موت سے ملنے والی ہے، دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جب دنیا چھوڑنا ہی ہے تو آخرت کی تیاری، قبر کے منازل کی تیاری، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 اس میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں دین کی خاطر ہجرت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ مثلا آدمی ایسے ملک میں، ایسے شہر میں، ایسے خطے میں رہ رہا ہے جہاں اللہ کا نام لینا دشوار ہے، اسلام کے لحاظ سے رہنا، وضاقتہ اختیار کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ پوری کوشش کرنے کے باوجود اس ملک میں، اس شہر میں عمل اسلام کے مطابق نہیں رہ سک رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب تم ہجرت کرو۔ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق میں، زندگی میں، ہر چیز میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہجرت کرنا یہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 کے اندر 142 میں منافقین کی 4 بری عادتوں کا ذکر فرمایا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین وہ جماعت ہے جو ہمیشہ ایک دوسروں کو دھوکہ دیتی ہے۔ دھوکہ دینا ان کی ایک ممتاز صفت ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی کو دھوکہ دینا، اور وہ دھوکہ دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم وہ خود دھوکے میں ہیں۔ ان کی بری عادت وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب بھی انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیے، احکامات اسلامیہ پر عمل کریے، تو فوراً اس کے اندر سستی سے، لاپرواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ ان کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری ان کی بری عادت یہ ہے یراؤن الناس، جو بھی عمل کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف دکھاوا ہے، انہیں للہیت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی سے انہیں کوئی سروکار نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ بس لوگوں کو دکھایا جائے، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، لوگ اس سے ان کو چاہیں، اور یہ لوگ بس لوگوں کے لیے وہ کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بری عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شریعت کے، اسلام کے احکامات کے اندر، قرآن کے احکامات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیشہ شک و شبہ، تذبذب کے ہمیشہ وہ شکار رہتے ہیں۔ تو منافقین کی 4 بری عادتوں کا بھی علم ہوا۔ اللہ ہم کو ان تمام بری عادتوں سے، خصوصاً ان 4 بری عادتوں سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح معنی میں قرآن مجید کے مفاہیم، اس کے مفاسر کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔